بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں بھی عارضی ہیں، لیکن افسوس کہ ہر انسان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کی حدیث مبارکہ خاص طور پر اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں بادشاہوں کے مصاحب، سرکاری ملازم جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر عبرت اور نصیحت ہے۔ موضوع ہے بلا وجہ لوگوں پر سختی کرنے والوں کا انجام۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب القصاص، باب ہے ایسے گناہوں کے بارے میں جن کی سزا مستقل طور پر نہیں دی جا سکتی۔ 3523ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان طالت بک مدت ان ترى قوما فی ایدیہم مثل اذناب البقر یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ وفی روایت ویروحون فی لعنت اللہ، رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ حوالہ اس کا آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم، کتاب الجنہ و صفت نعیمہا و اہلہا، جنت، اس کی نعمتیں اور اہل جنت۔ 13واں باب ہے کہ دوزخ میں ظالم اور متکبر داخل ہوں گے اور جنت میں کمزور اور مسکین داخل ہوں گے۔ 2857ویں حدیث عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق ہے، جبکہ 7195ویں شاملہ کی ترقیم کے مطابق ہے۔ حدیث صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ان قریب تم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کی ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، اور وہ صبح و شام ہمیشہ اللہ کے غضب اور ناراضگی میں رہیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اللہ کی لعنت میں شام کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ کیا یہ حدیث مبارکہ آج کے حالات کے عین مطابق بول رہی ہے یا کہ نہیں؟ اور اگر غور کیا جائے تو یقینی طور پر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حدیث آج کل کے حالات کے عین مطابق بات کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرعون دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ معزز خواتین حضرات، چند ایک کو چھوڑ کر کسی بھی سرکاری دفتر چلے جائیں، آپ کو وہاں پر فرعون بیٹھا ہوا ملے گا۔ اور یہ بات تو آپ نے شاید سنی ہوگی کہ وطن عزیز پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے کہ جہاں پر سرکاری افسر کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں اور فارغ بیٹھنے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو سب سے بڑا سبق ہمیں دیتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر رب کائنات نے ہمیں اختیار دیا ہے، عہدہ دیا ہے، لوگوں پر بالا دست بنایا ہے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر ظلم و زیادتی کرنی چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیے، حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے کہ ایسے بدبختوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمیں وہ اللہ کی ناراضگی
اور اللہ کی لعنت نظر بھی آتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں میں اور آپ کہ اگر ایک آدمی اپنے سرکاری عہدے کا غلط استعمال کر کے امیروں کو سلوٹ مارتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ حرام کی دولت، حرام کا مال اکٹھا کرتا ہے، تو کیا اس کی اولاد میں سے محدثین، مفسرین، علماء، دین کے خادم پیدا ہوں گے؟ یقینی طور پر نہیں۔ اور ایسے لوگوں کا انجام ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز پر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔